الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جن باتوں میں اختلاف ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص کون ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ اہل تشیع کہتے ہیں نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے پر نظریہ دلائل پیش کرتے ہیں اور اہل تشیع اپنے نظریے کے اوپر دلائل پیش کرتے رہتے ہیں۔ دونوں گروہوں کا اس بات میں اختلاف ہے اور اختلاف بھی بڑا شدید ہے، اور اختلافات کو دور کرنا، جھگڑوں کو ختم کرنا بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اب دونوں کا اختلاف ہو گیا تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جب دو فریقوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو کسی تیسرے ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جس پر دونوں فریق متفق ہوں، دونوں فریق اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ شخصیت واقعی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم اس کے فیصلے کو بالکل تسلیم کر لیں گے۔ تو ہم جاتے ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس پر اہل سنت بھی متفق ہیں اور اہل تشیع بھی متفق ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ فرما دیں اس کو اہل سنت بھی قبول کر لیں اور اہل تشیع بھی قبول کر لیں۔ اب چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا پہ موجود نہیں ہے، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گروہوں میں سے کس گروہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ امت محمدیہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص کون ہے؟ اہل سنت والجماعت حضرت ابو بکر صدیق، اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 3671، یہ عربی نسخے کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ آ رہا ہے۔ امت محمدیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص کون ہے؟ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا، ای الناس خیر، لوگوں میں سے سب سے افضل اور بہتر کون ہے بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ قال، آپ نے فرمایا ابو بکر۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ اہل سنت توجہ سے سنیے، اہل تشیع توجہ سے سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا آیا؟ امت محمدیہ میں سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 3671۔ اب اہل سنت اہل تشیع دونوں گروہوں کو مان جانا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اب پتہ چل گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ
اہل تشیع شیعہ حضرات والا نہیں ہے بلکہ اہل سنت والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ حضرات کے ساتھ نہیں کھڑے بلکہ اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل تشیع کے حق میں فیصلہ نہیں دیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح باقی مسائل میں اہل سنت والجماعت کا مذہب حق ہے، اس مسئلہ میں بھی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہی حق پر ہے، اور اہل سنت کا نظریہ یہ بالکل واضح ہے۔ نبی پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل تشیع بھائیوں سے، آپ قرآن کو نہیں مانتے نہ مانو، آپ خلفائے راشدین کو نہیں مانتے نہ مانو، آپ دوسرے صحابہ کی بات نہیں مانتے نہ مانو، کم از کم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی مان لو، ان کا فیصلہ ہی تسلیم کر لو۔ ان کو تم اہل بیت سے بھی مانتے ہو، ان کو معصوم بھی مانتے ہو، ان کی بڑی عزت کرتے ہو، اپنے کلمے میں ان کا نام لیتے ہو، اپنی نمازوں میں بادشاہ ان کا نام لیتے ہیں، اپنی اذان میں ان کا نام لیتے ہو۔ جس انسان کا، جس ہستی کا اتنا بڑا مقام ہے آپ کے ہاں، تو آپ کو چاہیے کہ اس ہستی کا فیصلہ تسلیم کر لو، اور اس ہستی کا فیصلہ اہل تشیع کے حق میں نہیں بلکہ اہل سنت کے حق میں آیا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے شیعہ دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ، اس میں آپ کے پاس نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، اور نہ ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آگے بڑی دلچسپ حدیث میں آتا ہے، محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابا جان ان کے بعد کون افضل ہے؟ تو قال، آپ نے فرمایا عمر۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ عثمان۔ میں نے کہا اور آپ؟ فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ان حضرات کی فضیلت بھی بتا دی، اور جب اپنی فضیلت بتانے کا موقع آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کتنا پیارا جملہ کہا جو عاجزی انکساری میں ڈوبا ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کتنا عاجزی انکساری کے اندر ڈبو کر جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل سنت کے ہاں چوتھا نمبر ہے۔ آپ فضیلت کے اندر بھی، خلافت کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں، اہل سنت کے ہاں انتہائی قابل احترام ہیں، انتہائی معزز ہیں۔ ہم اپنے شیعہ بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات مانیں۔ یہ آپ صحیح بخاری شریف میں پڑھ سکتے ہیں، جلد اول ہے، یہ عربی نسخے کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کسی مترجم صحیح بخاری کے اندر پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ یہ مناقب کے باب میں حدیث پاک مل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آپ تسلیم کریں، اور دونوں فریقوں کا جھگڑا ختم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب مزید کسی فیصلے کی، کسی اور شخص کے فیصلے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی، حق بات آگے پھیلانے کی، حق بات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔